افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر جارحیت، پاکستان کا بھرپور جواب، غزب للحق آپریشن جاری، مؤثر جوابی حملوں میں 133 افغان خارجی جہنم واصل، 200 سے زائد زخمی، پاکستان کے افغانستان پر فضائی حملے جاری، 27 پوسٹیں مکمل تباہ اور 9 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک بڑا ایمونیشن ڈیپو، 3 افغانی بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر ملیا میٹ، سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور 80 سے زائد ٹینک، توپخانہ اور بختر بند گاڑیاں تباہ، ڈرون حملے سے افغانستان کا ٹینک تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی داؤد پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ داؤد پوسٹ کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انگور اڈہ میں ایک اور افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان نے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چترال، خیبر، محمد قرم اور باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے افغانستان کی جارحیت کے خلاف حملے جاری، افغان طالبان رجیم کی کابل، قندھار اور پکتیا میں اہم ملٹری تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ ترین حملوں کے دوران کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ، قندھار میں فضائی حملے کے دوران 1 کور ہیڈ کوارٹر، 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اسلحہ ڈیپو اور لاجسٹک بیس تباہ کر دی گئی۔ پاک فضائیہ نے پکتیا میں بھی کور ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ باجوڑ سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ جھڑپ کے دوران متعدد خارجی جہنم واصل، سرحدی پٹی میں امن و امان کی صورتحال بحال کر دی گئی۔ پاک فوج کا افغانستان کو سبق سکھانے کے لیے آپریشن جاری، پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام، بارڈر کراس کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ سیکیورٹی فورسز کی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہے۔ افغان طالبان کی کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری کی گئی، ہوائی ڈرونز کے ذریعے بھی چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار جاری ہے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، افغان طالبان کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر۔ پاک فوج کا افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی سرحدی جارحیت کا منہ توڑ اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم، باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان نے ویڈیو جاری کر دی، دشمن کو للکارتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ ہماری قوم کسی سے بھی نہیں ڈرنے والی۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو یہ اسے پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا پاکستانی عوام نے بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستانیوں نے اسکائی نیوز کی پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز اس سے قبل بھی پاکستان اور افواج مخالف پروپیگنڈے میں ملوث بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز اور ان کی افغانی نیاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے۔ مسلفات سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا بیان، کہتے ہیں پاکستان امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہماگیر، بروقت اور فیصلہ کن ہے۔ آج اس بزدل چولے نے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان کی سالمیت کو للکارا ہے۔ کسی بھی صورت ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ کہا پاکستان مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان ہر جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے۔ طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہتے ہیں ساری دنیا کے دہشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھ کر کے دہشت گردی کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا۔ نیٹو انخلا کے بعد افغانستان میں امن کی توقع تھی، لیکن حالات برعکس رہے۔ پاکستان نے دوست ممالک کے ذریعے سفارتی کوششیں کی۔ آج جب پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو الحمدللہ ہماری افواج نے فیصلہ کن جواب دیا۔ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ افغان طالبان رجیم کو جھوٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق کا بیان۔ کہتے ہیں بلا اشتعال فائرنگ کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جھوٹ اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کو ماضی کی پسپائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ پاکستان فورسز کے افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا افغانستان کو بھارت کی جانب سے سپورٹ مل رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان افغان طالبان کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ملک کی سالمیت اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی افغان طالبان رجیم کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔